السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. آئی ہوپ دیٹ یو آر آل ڈوئنگ ویل. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ آج سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو روزانہ ایک ویڈیو پوسٹ کروں جس میں کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ ٹپس دی جائیں, آپ کو پریکٹیکل ایڈوائس دی جائے. یہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ امپروو ہو سکے. کل ہی میں صحیح بخاری کی کتاب الفتن کا جائزہ لے رہا تھا اور اس میں ایک حدیث میری نظروں کے سامنے سے گزری, تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک مرتبہ مدینہ کی ایک اونچی سی مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فتنے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اوپر اس طرح سے نازل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے تمہارے گھروں پر گرتے ہیں. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ فتنے جو ہیں یعنی کہ ٹرائلز ٹریبولیشنز, ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کاؤنٹ کرتی ہیں, وہ چیزیں ہمارے گھروں پر نازل ہوں گی. اور اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو آج کل کے اس میڈیا کے دور میں کوئی ایسا گناہ, کوئی ایسا یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے جو سیٹلائٹ چینلز کے تھرو, جو انٹرنیٹ کے تھرو, جو یوٹیوب کے تھرو, جو فیس بک, اسنیپ چیٹ, ٹویٹر وغیرہ وغیرہ, ان سب کے تھرو ہمارے گھروں پر نازل نہ ہو رہی ہو. یقیناً بہت سارا اچھا کانٹینٹ بھی آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی گھر جو ہے وہ اس قسم کے فتنے سے محفوظ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح جب بارش پڑتی ہے تو سارے گھروں کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں بھی ہے اور کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ کتاب العلم میں بھی موجود ہے, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علم جو ہے وہ ایک دم سے نہیں اٹھایا جائے گا, بلکہ علم اٹھے گا کس طرح سے کہ علماء کی وفات ہو جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. وہ جو نالجبل لوگ ہیں جن کا کام دین کو پھیلانا تھا, ہم تک دین کی بات پہنچانا تھا, اللہ ان کو اٹھا لے گا. اور پھر کیا ہوگا, ہر وہ شخص جو جاہل ہوگا, جو دین کے بارے میں نہیں جانتا, وہ اپنے اپنے اوپینینز کو جھاڑنا شروع کر دے گا, خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہاں پہ علم کے اٹھنے سے کیا مراد ہے, اس کے بارے میں جو بھی علماء اس کی شرح بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کم از کم اس کے دو مطلب ہیں. اور پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب علم اٹھایا جائے گا تو وہ کام جو کہ گناہ والے کام تھے, لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے اور کثرت سے کرنا شروع کر دیں گے. مثلاً سود آج کتنا عام ہے اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. حرام ریلیشن شپس کتنے عام ہو چکے ہیں, کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. جھوٹ بولنا ہماری مارکیٹ پلیسز میں, گھروں میں کتنا عام ہو چکا ہے. غیبت کرنا کتنا عام ہو چکا ہے. یعنی ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کام برے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں. یعنی یہ ہے کہ علم چلا گیا. دوسرا مطلب کیا ہے کہ علم اٹھنے کا, وہ یہ کہ انسان اچھے کاموں کو کرنا ترک کر دے گا. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ نفلی نماز پڑھنے کے فائدے کتنے ہیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ, لیکن اکثر لوگ جو ہے نفلی نمازیں نہیں پڑھ رہے, سنتیں نہیں پڑھ رہے. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے بعد ذکر کرنا کتنا ہی افضل ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ نفلی روزے رکھنا کتنا افضل ہے, لیکن کم ہی لوگ ہیں جو یہ چیزیں پوری کر رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا کتنا ضروری ہے, لیکن اس سے بھی کتنے لوگ پیچھے ہٹ چکے ہیں. اور اس وقت جو کہ ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, اس کے باوجود لوگ بجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں, قرآن کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اور اپنی عبادات کو بہتر کریں, ابھی بھی لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں. ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ نیوز کو فالو کر رہے ہیں اور آگے پیچھے ایک ایک پل پل کی خبر حاصل کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کیا ہو گیا, فلاں جگہ پہ کیا ہو گیا, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہمارے لیے اس وقت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر کریں اور وہ کام کریں جو واقعی ہمارے دنیا آخرت دونوں کے فائدے کے لیے ہیں. تو چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ پریکٹیکل ٹپس دوں گا, تو انشاءاللہ میرا مقصد آج آپ کو صرف حدیثیں سنانا نہیں تھا, بلکہ کسی پریکٹیکل سلوشن کی طرف لے کے جانا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ہم نے اگلے جہاں جانا ہے اور وہاں پہ جو ہمارا حساب ہوگا وہ ہمارے اعمال کی بنا پر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھ رہا, ہمارے لباس کو نہیں دیکھ رہا, بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت کو دیکھے گا, اور ہمارے اعمال ہی ہیں جو ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے, باقی سب کچھ ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. تو آئیے ہم لوگ مل کے اپنا حساب کریں. اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک پلانر شیئر کرتا ہوں جو کہ میں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بھی شیئر کیا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ اس ٹائم کو جو کہ لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے اس کو زیادہ بہتر کر سکیں. شاید کچھ عادتیں ہمارے اندر ایسی بن جائیں جو کہ کل کو ہم ان کو مینٹین کر سکیں اور ساری زندگی ہی اس لائف سٹائل کو اپنا لیں. تو میں انشاءاللہ یہ جو PDF فائل ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا. آپ وہاں سے یہ فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کو پرنٹ کر کے خود بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس فائل میں ہے کیا, آئیے دیکھتے ہیں.
تو سب سے پہلے اس فائل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے 18 پوائنٹس جو اس میں بتائے ہوئے ہیں اس میں تہجد کی نماز سے لے کے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں ہیں. آپ اس میں ٹک کر سکتے ہیں کہ جی میں نے کون سی نمازیں پڑھی ہیں باقاعدگی کے ساتھ. اس کے علاوہ پوچھا گیا کہ جی آپ نے ہر نماز کے بعد کیا ذکر اذکار کیے، اور پھر پوچھا گیا کہ صبح شام کے اذکار آپ نے کیے یا نہیں کیے، کیا آپ نے اشراق کی نماز پڑھی، کیا آپ زیادہ تر دن میں وضو کی حالت میں رہے، آپ نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا، یعنی قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، اس کا ترجمہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، اور پھر آپ نے کوئی احادیث پڑھی یا نہیں پڑھی آج کی تاریخ میں. کچھ اچھی کتابیں جو میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں حدیث کے لیے، مثلاً ریاض الصالحین آپ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ 2 والیومز پہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اللؤلؤ والمرجان، انگلش میں اس کا نام ہے پرلز اینڈ کورلز، جو کہ آپ کو 2 والیومز میں مل جائے گی. صحیح بخاری اور مسلم کی جتنی بھی متفقن علیہ احادیث ہیں وہ اس کتاب میں پائی جاتی ہیں. اگر گھر میں آپ کی یہ کتاب ہوگی تو انشاءاللہ آپ بڑے آرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا آج، کیا آپ نے کسی کو ہرٹ تو نہیں کیا، اگر ہرٹ کیا تو کیا آپ نے ان کے ساتھ اپولوجائز کیا. اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے دین کی بات آج لوگوں تک پہنچائی، چاہے کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دی ہو، کسی کو کوئی نیک کام کی طرف ترغیب دے دی ہو، کیا کوئی ایسا کام آج آپ نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے کیا استغفار کیا، توبہ کیا، وہی گناہ جو ہم کرتے رہتے ہیں صبح شام میں، کیا آج آپ نے استغفار کیا. کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اپنے اوپر سے مصیبتوں کو ہٹانے کا سب سے افیکٹو طریقہ جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہے. اور فائنلی اس میں یہ بات ہے کہ کیا آپ نے کوئی ایکسرسائز کی، کوئی ورک آؤٹ کیا، کیونکہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو سیکنڈ سیکشن ہے اس کا، وہ آپ کی منتھلی ایکٹیویٹی سے اس کا تعلق ہے، جس میں مینشن کیا گیا کہ کیا آپ نے کوئی قرآن کا پورشن میمورائز کیا، کوئی دعائیں آپ نے یاد کی ہوں، کوئی اسلامک بک آپ نے پڑھی ہو اس مہینے کے اندر، کیا آپ نے کوئی آڈیو ویڈیو سیریز دیکھی چاہے یوٹیوب پہ ہو یا اس کے علاوہ کہیں ہو، کیا آپ نے جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کی، کیا آپ نے سورہ البقرہ کو اس مہینے میں ختم کیا یا سورہ آل عمران کو، کیونکہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ قیامت کے دن ہمارا کیس لڑیں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس کے علاوہ یہ کہ کیا آپ نے کوئی نفلی روزے رکھے اور کیا آپ نے کوئی صدقہ خیرات کیا یا نہیں کیا. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے آج کا یہ سیشن ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نیکی کے کاموں کے اندر تیزی کرو، جلدی کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب فتنہ جو ہے تمہارے اوپر یوں آ جائے گا جیسے رات کا اندھیرا آ جاتا ہے. اور اس میں کیا ہوگا کہ ایک بندہ صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، رات کو سونے جائے گا تو کافر ہوگا، یا صبح کو اٹھے گا تو کافر ہوگا، رات کو سونے جائے گا تو مومن ہوگا. اور لوگ ایک چھوٹی سی دنیا کی قیمت کے پیچھے اپنا دین یا اپنی آخرت خراب کر دیں گے. تو اس میں بھی کیا کہا گیا کہ جلدی کرو نیکی کے کاموں کے اندر. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے، چاہے وہ لاک ڈاؤن کا ٹائم ہی صحیح، اس میں ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے بہتر کریں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو آئی ہوئی مصیبت ہے اس کو ہم سے دور کر دے. دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. انٹل نیکسٹ ٹائم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.